اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر کوئی سنگل روم کی خواہش رکھتا ہے، چاہے سفر میں، باہر کسی ہوٹل میں رکنے کی بات کی جائے یا پھر گھروں میں رات کو سونے کی بات کی جائے، ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا الگ سے ایک کمرہ ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفروں کا ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ سفر کے دوران انسان کو جہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بتانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ضرورت سفر سے گزیر کرنا چاہیے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائیں۔ بھی عام مشاہدہ ہے کہ انسان جب دنیاوی امور کے انجام دہی کے لیے سفر کرتا ہے تو بالعموم اس طرح عبادت کے قابل نہیں رہتا جس طرح حالت اقامت میں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارت سنائی کہ اس کو اقامت کے دوران کی جانے والی عبادت کا ثواب سفر میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جن اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی قدر مہربان ہے، اسی طرح سے سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عبادت کی تحقیق بھی کی ہے۔ چنانچہ سفر میں نماز کو قصر ادا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس طرح مسافر کے لیے دوران سفر روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وہ روزے بھی کثرت رکھتا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جی چاہے تو روزہ رکھ اور جی چاہے افطار کر۔ ناظرین، یہ تو تھے چند احکامات جو سفر کے بارے میں احادیث بیان ہوئے ہیں۔ آئیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ سفر اکیلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہو اور اس کو اکیلے سفر کرنے سے ممکن حد تک گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا۔ ناظرین، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کا سفر کرنا کسی حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں کن الفاظ میں انسانوں کو رات کے سفر سے منتبہ فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رات کے سفر سے اجتناب کیا جائے، خالص طور پر رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ یہ بات تو عام ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاکید ملتی ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات، علاج یا کسی ضروری کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ حدیث مبارک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کو مردوں سے بھی کہیں بڑھ کر اکیلے سفر سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات فتنے کا باعث بن سکتے ہیں اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورتوں اپنے محرم رشتہ داروں کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جہاں ہماری بہنوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بے دھڑک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور محرم ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے عورتوں کو خصوصیات کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کے بعد تو بہت دور
دور ہے۔ عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے چند مزید احکام پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سفر کرے۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں رات اکیلے گزارنے کی واضح ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اس کے باوجود میں سے اکثر لوگ خاص طور پر نوجوان اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہا جا سکے، کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں شیطان وسوس میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تنہائی میں وحشت محسوس نہ کرے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تنہائی میں کسی دشمن، چور یا ناگہانی آفت سے محفوظ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تنہائی میں کسی بھی اچانک مصیبت، بیماری وغیرہ کی صورت میں کوئی نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنے میں خیر ہے، اس لیے بغیر یہ سوچے اس بات میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، مسلمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر لینا چاہیے۔ اس میں اس کے لیے بہتری ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا ہے۔ رات کا وقت ہو اور اس پر کوئی بھی قسم کی پریشانیاں آ جائے اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو خود ہی سوچ لیں کہ اس انسان کو کیا حالت ہوگی۔ پچھلی رات ایک جگہ پر اکٹھے بسر کیا جائے، اس میں خیر اور بہتری ہے۔ ویسے تو مقولہ مشہور نہیں ہے کہ ایک اور یہ دو نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں۔ جبکہ انسان کو کوئی ساتھی ہوتا ہے تو انسان کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے۔ اس لیے چاہے سفر یا گھر میں رات بسر کرنے لگے تو کوشش کریں کہ اکیلے نہ رہیں بلکہ کسی کو اپنا ساتھی ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، یہ ہے تعلیمات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے بارے میں، اور رات اکیلے بسر کرنے کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اکیلے سفر سے اجتناب کریں اور رات اکیلے گزارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سفر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی